سن 1940 کے آس پاس ایک مناظرہ ہوا ہے. مولانا عبدالحنان صاحب خطیب تھے ہزارے کے. مولانا عبدالحنان خطیب ہزارہ شان ورشا کے خاص شاگرد تھے، مناظر تھے طالب علمی سے. اور یہ وہ شخص تھے جو بھوسا منڈی راولپنڈی میں نماز جمعہ پڑھاتے تھے. ان کے بعد پھر مولانا غلام غوث ہزاروی وہاں خطیب ہوئے. مولانا غلام غوث سے پہلے یہ مولانا عبدالحنان اور مشہور زمانہ غیر مقلد عالم مولانا عبدالعزیز گجرانوالا، ان کا مناظرہ تھا اور سید سلیمان ندوی حکم تھے. مولانا عبدالحنان صاحب خطیب ہزارہ نے مولوی عبدالعزیز کو مناظرے میں 3-5 کرنے نہیں دیا، اور احادیث و آثار بما اسانید کے انہوں نے بارش برسائی کہ امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا. اصح یہ ہے. جب مولانا عبدالحنان نے یہ حدیث پیش کی، من کان لہ امام فقرات الامام لہ قرات، مشہور واقعہ ہے. سید سلیمان بڑے ٹھنڈے مزاج کے آدمی تھے، کچھ کہتے ہوئے نہیں تھے، چپ چاپ بیٹھے تھے، دلائل لکھ رہے تھے. اور پہلے تو دیر تک مولوی عبدالعزیز نے کہا کہ یہ حدیث صحیح نہیں، لیکن مولانا عبدالحنان صاحب مسلسل اسانید اور رجال پیش کرتے رہے. جب سند کو ضعیف نہ کر سکے اور محدثین کے فیصلے جو مولانا عبدالحنان دبادب سناتے رہے کہ وہ اس کو اصح کہہ رہے، اور وہ تنگ آیا مولوی عبدالعزیز، تو اس نے کہا اس حدیث کا مطلب ہی کچھ اور ہے. تو سید سلیمان دیکھنے لگے کیا مطلب ہے، حالانکہ وہ حکم تھے. کہا من کان لہ امام، جس کا امام ہو، فقراءتہ لہ قراءۃ، امام کی قراءت تو اپنی قراءت ہے، مقتدی اپنے لیے کرے. تو مولانا سید سلیمان نے کہا افسوس میں اس مناظرے میں حکم نہ ہوتا اور میں تیرے منہ پہ ایک کس کے مکہ رکھ لیتا کہ وقتی مناظرے کے پیش بدلنے کے لیے پیغمبر کی باتوں میں امتی ایسی تبدیلیاں کرتے ہیں کہ رسول اللہ کی حدیث میں ایسے کوئی رگڑے دیتا ہے. سید سلیمان کا مشہور جملہ ہے تاریخ میں کہ حضرت نے فرمایا کاش کہ میں اس مناظرے میں حکم نہ ہوتا اور میں تیرے منہ پہ کس کے ایک مکہ رکھ دیتا کہ مناظرانہ داو پیچ کے لیے اپنے پیغمبر اور شافع محشر کی باتوں میں تبدیلیاں کرنا اور تحریف کرنا کس قدر گناہ عظیم ہے. ایک اعدادیہ کا طالب بھی اس توجیہ پہ لعنت کرے گا. من کان لہ امام فقرات لہ قراءۃ، جس کا امام ہو تو امام کی قراءت امام کی قراءت. اس زمانے کے نالائق طالب نحو امیر و میزان کا فعل وہ تو نہیں سمجھے گا، لیکن جس کو نحو و صرف سے مس ہے وہ جانتا ہے کہ یہ ترکیب اور عربیت کا خون کرنا ہے. اور من کان لہ امام فقراتہ لہ قراءۃ، ابن تیمیہ نے کہا ہے فتاوی کے اندر کہ یہ سلسلۃ الذہب ہے، سونے کی کڑی. اس میں فقہاء ہے، ابو یوسف ہے، ابو حنیفہ ہے، حماد ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں. ابن کثیر کہتے ہیں وہذا اصح فی الباب، فاتح خلف الامام کی احادیث میں اس جیسی حدیث نہیں. اور جب یہ اصح ہو گئی تو باقی سب کے سب مجملات ہو گئے، کسی ایک میں بھی امام مقتدی کا ذکر نہیں. اس میں امام مقتدی کا ذکر ہے. من معموم اور لہو امام ہے، تو من کان لہو امام فقراءتہ لہو قراءۃ، جو امام کے پیچھے نماز پڑھے امام کی قراءت مقتدی کی بھی قراءت ہے. باقی زمانے حال میں محقق الاثر حضرت مولانا سرفراز خان سے دامت برکاتہم نے اس موضوع پر جو احسن الکلام لکھی ہے وہ کتاب نہیں ہے بلکہ انسائکلوپیڈیا ہے. اس کے لیے عمر بسیط چاہیے کہ تسلی. اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن سن لو، پڑھا جاتا ہو، یہ نہیں فرمائے اونچا پڑھا جائے. اس لیے ظہر اور عصر میں بھی امام کے پیچھے قرات منع ہے. ابو جعفر طحاوی نے سند صحیح کے ساتھ نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عباس سے کسی نے پوچھا کچھ لوگ ظہر اور عصر میں امام کے پیچھے پڑھتے ہیں، فرمایا لو استطعت علیہم لأقلعن السنتہم عن اعناقہم، اگر مجھے ان پر قدرت مل گئی ان کی زبانیں گدی کی طرح سے کھینچ لوں گا. اتنی سختی اس لیے فرمائی کہ منع ہے.
فاستمعوا لہ قرات دو قسم کی ہے، کچھ سننے میں آتی ہے جیسے مغرب عشاء فجر تو سن لو، اور کچھ ایسی ہے سننے میں نہیں آتی جیسے ظہر اور عصر تو انصتو۔ قرات کی دو حالتوں کے لیے علیحدہ علیحدہ دو حکم بتا دیے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم ہو جائے۔ اللہ، ابن المنذر نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الاجماع۔ ابن المنذر کبار محدثین میں سے ہے، اس نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے الاجماع۔ ایک اجماع ابن حزم کی بھی ہے، ابن حزم ظاہری کی۔ ابن المنذر نے الاجماع میں نقل کیا ہے کہ اتفاق ہے اس بات پر کہ قرآن کریم کا سننا نماز کے علاوہ اور حالات میں واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ اس سے ان لوگوں کی غلطی معلوم ہوتی ہے جو کہتے ہیں لاؤڈ سپیکر سے تلاوت نہ ہو محلے والوں پر سننا واجب ہو جائے، بلکہ پیغام مسرت میں نے ثابت کیا ہے کہ عوام اور عجم جب تک یہ سمجھے نہیں کہ آیت سجدہ پڑھی گئی ہے ان پر سجدہ تلاوت بھی واجب نہیں ہے۔ یہ قاعدہ غلط ہے کہ مطلق سننے سے آتا ہے، نہ، سماعت مال علم سے واجب ہوتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ رمضان شریف میں حفاظ کا یہ کہہ دینا کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے اور دوسری رکعت میں نری جہالت یا خوف قوم ہے، قطعی طور پر فقہی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کہنے کا نقصان ہے کہ جو لوگ راستوں سے گزرتے ہیں وضو خانے میں ہیں ان پر بھی واجب ہو جائے گا جاننے کے بعد، اور جب اعلان نہ ہو اور سجدہ آنے پر سجدہ کر لیا جائے تو سب لوگ ساتھ جائیں گے، لوگوں نے کہاں جانا ہے؟ ایک دو دفعہ ٹیڑے پیڑے ہو جائیں گے، خود سیدھے ہوں گے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز میں سورہ انشقاق پڑھ کر سجدہ کیا ہے۔ آپ فجر جمعہ میں سجدہ و دہر پڑھتے تھے اور پہلی رکعت میں سجدہ کرتے تھے، کبھی بھی آپ نے اعلان نہیں فرمایا۔ اس لیے تراویح میں ائمہ کا اعلانات خالص محدثات میں سے ہے۔ بس شروع میں مسئلہ سمجھا دے تراویح کے شروع میں کہ بھئی 14 سجدے آئیں گے فلاں فلاں صورت سے، اور امام کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ انما جعل الامام لیتم کہ اقتداء کی جائے، لہذا بغیر اعلان کے جب امام اللہ اکبر کر کے سجدے میں جائے تم سجدے میں جاؤ، اگر سجدے میں نہیں جاتے ہو چلو اپنے گھر چلے جاؤ، لیکن گھر کہاں جا سکتے ہیں سلام سے پہلے۔ نصف سے زیادہ دین کو مختل کیا ہے خوف عوام سے، اور خوف عوام دلیل ہے جہل بالدین کا۔ جب علم بالدین ہوگا پھر خوف نہیں ہوگا۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اس سے پتہ چلا کہ جن کتابوں میں ہے جو بھی قرآن سنے اس پر سننا واجب ہے، وہ سب کے سب محل نظر و کمزور اقوال ہے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، یاد کرے اپنے رب کو دل میں عاجزی کے ساتھ اور آہستہ، ودون الجہر بہت زیادہ جہر نہ ہو، من القول، اور شام کو ذکر میں خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی، خیر الذکر الخفی بہترین ذکر آہستہ ہے، وخیر الرزق ما یکفی، ولا تکن من الغافلین، اور مت بنیے غافلین میں سے، ان الذین بے شک وہ لوگ عند ربک جو تیرے رب کے ہاں ہیں، لا یستکبرون عن عبادتہ تکبر نہیں کرتے اس کی عبادت سے، ویسبحونہ اس کی تسبیح کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون اور اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ قرآن میں پہلا موقع ہے کہ آیت سجدہ آئی ہے۔ قرآن شریف میں ایسے 14 مقامات ہیں جن پر سجدہ کی آیت ہے، اور سننے والا اور جاننے والا پڑھنے والا ان دونوں پر سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے۔ نماز میں بھی کوئی پڑھے اور سنے اور پیچھے لوگ سمجھے جو نماز میں نہیں ہے ان پر بھی واجب ہوگا، اور جو لوگ نماز میں ہیں اتباعاً للامام ان پر بھی واجب ہے۔ نماز 2 قسم کی ہے، ایک وہ جیسے ظہر عصر، ہمارے ہاں عادت یہ ہے کہ اس میں رکوع میں نیت کر لیتے ہیں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ظہر کی پہلی رکعت میں سورہ سجدہ پڑھی ہے اور باقاعدہ سجدہ اللہ اکبر کر کے قرات کی ہے. کبھی کبھی یہ بھی کر لیا جائے تاکہ یہ سنت بھی زندہ رہے. اگر سجدے کی آیت آ جائے اور امام رکوع میں چلا جائے تو بس اسی میں نیت کر لے. اگر نیت نہ بھی کرے تب بھی ادا ہو جائے گا. نور الازاں میں ہے تو ادا برکوع و سجود غیر رکوع الصلاۃ و سجودہا. اور بعض صورتوں کے تو اخیر میں ہے، جیسے سورہ علق کے اخیر میں، سورۃ نجم کے اخیر میں، یہاں بھی اخیر میں. اور ایک رکعت فرض میں دو صورتیں ملانا ناجائز ہے، اس لیے لازماً یہ سجدہ نہیں کر سکتا ہے فرضوں میں، بلکہ رکوع یا سجود میں نیت سے ادا ہو جائے گا، ورنہ بغیر نیت کے ہو جائے گا. تراویح کے اندر مناسب یہ ہے کہ حافظ صاحب باقاعدہ سجدے کرتے رہے تاکہ یہ سنت جاری و ساری رہے. اگر لاؤڈ سپیکر سے تلاوت ہو، کوئی پڑھ رہا ہو اور دور دراز لوگ سن لے اور وہ سمجھے کہ اس وقت آیت سجدہ پڑھی گئی ہے تو ان پر واجب ہوگا، اور جو لوگ نہیں سمجھتے ہیں ان پر واجب نہیں ہوگا. پیغام مسرت میں نے مفصل نقل کیا ہے، مفتابی قول حنفیہ کا یہی ہے. یہ سمجھنا کہ لاؤڈ سپیکر سے اونچی آواز سے تلاوت یا محلے میں آواز کا پہنچنا یہ آداب کے خلاف ہے، قطعاً اسلامی اصول کی نافرمانی ہے. اور سجدے تلاوت یا قرآن کریم کی آیتیں اور صورتیں مختلف اوقات میں لاؤڈ سپیکر سے پڑھ کر محلے کو سنانا عین عبادت، عین سنت، عین اصول دین کے موافق ہے. اور اسی موضوع پر میری کتاب پیغام مسرت شائع ہے، شائقین اس کو مطالعہ کر لے. انشاءاللہ جواہر الاصول اور غرر النقول موجود ہے. اور اخیر میں مفتی اعظم پاکستان، فقی الامہ، محدث اعظم، استاذنا و شیخنا حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب کی زبردست تقریر بھی ساتھ ہے. ہاں یہ بات صحیح ہے کہ ہم اہل باطل کی طرف وقت بے وقت بغیر کسی ضرورت کے تیز اور اونچی آواز سے تلاوات کو پسند نہیں کرتے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ورنہ نفس تلاوت صرف مسجد کے لیے نہیں، آس پاس کے لوگوں تک پہنچنا بھی ضروری ہے. اور اس پر میں نے 15-16 دلائل قائم کی ہے کہ حضرت فجر کی قرات بنو اخلاق میں سنائی گئی ہے، آپ کی قرات بازار کی منڈیوں میں سنائی گئی ہے، آپ کی مغرب کی قرات مسجد نبوی سے دور سنائی گئی ہے. اور آپ فرماتے ابو موسیٰ اشعری کی رات کی قرات میں نے میدان جنگ کے اندر سنی ہے. ام ہانی جو رات کو تلاوت کرتی ہے وہ میں نے طواف کعبہ سے باہر سنی ہے. سب دلائل و شواہد میں نے پیش کیے. پیغام مسرت دیکھ لیے گئے.